کے ساتھ حضرت یہاں پر تشریف فرما ہے. میں زیادہ دیر کھڑا ہوں گا اچھا نہیں ہے کیونکہ حضرت کی موجودگی ہو چکی ہے. سبحان اللہ. حضرت کو سننا ہے, محبت سے سننا ہے. جو زیادہ دور بیٹھے قریب آ کے سنیں. میں حضرت سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے امام صاحب اور آپ کی بستی کے عالم دین جنہوں نے بڑے اچھے انداز میں نوجوانوں کو, بزرگوں کو, بچوں کو جوڑ رکھا ہے, اور یوں کہیے کہ بریلی سے جوڑ رکھا ہے, اور الحمدللہ جنہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں آس پاس میں, اور یوں کہیے کہ راجستھان میں جن کی محنتیں چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اللہ ایسے عالم دین کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. حضرت کا سایہ ہم سب کے سروں پر قادر عطا فرمائے. میں بڑی تیزی کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے جا رہا ہوں, جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا مثنی رضوی صاحب قبلہ. آئیے آنے والے مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت سے کریں. اس انداز میں نعرہ لگائیں, آواز یہاں سے نکلے بایا بریلی گنبد خضرا سے جا کے ٹکرا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن حضور تاج الشریعہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور میں حضرت کا ویلکم خیر مقدم ان مصروں کے ساتھ کروں گا کہ نجدیو دیکھو تمہارے منہ تو کالے ہو گئے, نجدیو دیکھو تمہارے منہ تو کالے ہو گئے, کی وفا ولیوں سے ہم نے جنت والے ہو گئے. نجدیو دیکھو تمہارے منہ تو کالے ہو گئے, کی وفا ولیوں سے ہم نے جنت والے ہو گئے. اب چراغوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہمیں, نام اختر کا لیا گھر میں اجالے ہو گئے, نام اختر کا لیا گھر میں اجالے ہو گئے. اور بس جاتے جاتے کہوں گا کہ چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے, کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے, اور میرا تو کام تھا کمان کے لگانے تک, تیر خود ہی پہنچ جائے گا نشانے تک. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم, وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددی, قبل ایدی مددی, کعبی ایمان مددی, بگرداوی بلا افتاد کشتی, ضعیفانو شکستارات پشتی, بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری امنعر یا غوث اعظم می زنم, دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نامدار مدینے کے تاجدار سید ابرار و اخیار کائنات کی پہلی فصل بہار, شافع روز شمار مکی سرکار مدنی تاجدار یعنی احمد مختار کی بارگاہ گوہر بار میں غلامانہ خادمانہ عشقانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم, صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت قبلہ سید عبد الوسیع صاحب قبلہ اسٹیج پر جلوہ بار ہیں. حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دیگر مداحان رسول. میرے پیارے, میں نے آپ کو درود پاک پڑھنے کے لیے کہا, لیکن کچھ لوگوں نے بڑی محبت سے پڑھا اور کچھ لوگوں نے شاید میری آواز کو سنا نہیں اور توجہ نہیں دی. لیکن پیارے یاد رکھنا, یہی نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے. نام محمد
کہ بندہ درود جب ایک بار پڑھتا ہے مولا کی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھنا بندہ دعائیں کرتا رہے مولا 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 مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے، اگر وہ یہ نہ بھی کرے اور صرف درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پوری فرما دیتا ہے. تو جب درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جائے تو بڑی محبت سے پڑھا کریں، یوں نہ سمجھے کہ جو ہے کوئی بوجھ جو ہے اپنے دلوں کے اوپر جو ہے اس میں محسوس نہ کریں، بلکہ وہ کوئی بھی ہو، کوئی چھوٹا سا بچہ ہی کہے تو فوراً یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ درود پڑھنا کس کے اوپر ہے میرے پیارے. اور جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو اب آپ کا جیسا خلوص ہے ویسا اس کا اجر ہے. اگر آپ عشق و مستی میں ڈوب کر جیسے دیوانہ وار پڑھتے ہیں تو بے شک میرے آقا تو سنتے ہی ہیں. اگر فرشتے بھی پہنچائیں، چاروں چیزیں ہیں، میرے آقا بھی سنتے ہیں. میرے اللہ کے فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے، یہ نوری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کام پر انہیں مقرر کر دیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں. کسی کام بارش برسانا ہے، کسی کام ہوا چلانا ہے، کسی کا کام ماں کے رحم کے اندر ہے بچوں کی اس کی شکلیں بنانا ہے، کسی کا جو ہے غلہ اگانا ہے، کسی کا نامہ اعمال لکھنا ہے، کسی کا کام روح نکالنا بھی ہے. لیکن کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی صرف اور صرف یہ لگائی گئی ہے کہ ہم درود پڑھیں اور درود کو نور کی تھالی میں سجا کر ہمارے باپ کے نام کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے. جو بندہ جب درود پڑھتا ہے تو نام کی انٹری ہو جاتی ہے. تو یہ کیا کم ہے؟ تو اس لیے جو ہے ٹینشن نہ لیا کریں اور ایک ایمان افروز حکایت سنا کے انشاءاللہ اسی کے تحت حضور تاج الشریعہ کا ذکر کر کے انشاءاللہ سلسلہ ہمارا آگے بڑھے گا. ایک صحابی رسول حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے، یہ وہ مقدس صحابی رسول ہیں، فرماتے کہ میں نے تمام غزوات میں شرکت کی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن ایک غزوہ تبوک اس میں شریک نہیں ہو پایا تھا. اور وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ کچھ بھی نہیں تھی. حالانکہ نکلنے کے لیے انہوں نے سواریاں بھی خرید رکھی تھی، لیکن وہ بہار کا موسم تھا، کھجوروں کے پکنے کا موسم تھا، کھجوریں پک رہی تھی. خیال آیا کہ آج میں کام نپٹا لوں، کل جو ہے چلا جاؤں گا. یہاں تک کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. انہوں نے کہا کہ چلو میں کل نکل کر جو ہے اس میں اندر شریک ہو جاؤں گا، ترسوں ہو جاؤں گا. کئی دن گزر گئے، یہاں تک کہ میرے آقا تبوک کے مقام پر پہنچ گئے ہیں. اللہ اکبر. اور فرماتے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے اندر صحابی رسول اتنے اصحاب تھے کہ اگر اس کو ڈھونڈا جائے وہ فلاں نہیں تھا تو اس کو پتہ نہیں چلتا. کیوں کہ اتنی کثرت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اس کے اندر موجود تھے میرے پیارے. لیکن اتنا شدت کا اس وقت اسی موقع پہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا پورا مال سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا. حضرت عمر بن خطاب نے اپنا آدھا مال سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا. لیکن ایک صحابی رسول اللہ اکبر انہوں نے محنت کر کے 2 سا کھجوریں حاصل کی اور 1 سا سرور کونین کی بارگاہ میں جب پیش کی ہے. میرے پیارے یہ نہ دیکھو کہ جب دین کے لیے مانگا جائے تو سید صاحب ہیں، بڑے آدمی ہیں، یہ لاکھ روپیہ جو ہے پیش کر رہے ہیں، یہ 1000 روپیہ پیش کر رہا ہے. جس کی جو حیثیت ہو وہ دین کے نام پر پیش کر دے. اللہ اکبر. دیکھیں یہ صحابی 1 سا جو سرور کونین کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے، عرض کرتے آقا تھا کچھ نہیں، میں نے محنت کی، مزدوری کی، 2 سا حاصل کی، 1 اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھی ہے اور 1 آپ کی بارگاہ میں لے کر آ گیا ہوں. تو میرے آقا نے اس 1 سا کو قبول فرما کر تمام مال کے ڈھیر کے اوپر رکھا. بندے کا جب خلوص ایسا ہو تو مال اگرچہ تھوڑا ہی ہو. اور خود یہی تو فرمایا گیا ہے قربانی کے تعلق سے کہ اللہ تمہارے دل جو ہے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سلسلہ چل گیا یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر پہنچ گئے. وہاں پہ میرے آقا نے پوچھا کعب کہاں ہیں؟
تو کسی صحابی نے کہا حضور انہیں تو اپنے کپڑے سنبھالنے ہی سے فرصت نہیں ہے، وہ کہاں غزوے کے اندر آئیں گے؟ تو فوراً ایک دوسرے صحابی نے عرض کی آقا ہم کعب کے تعلق سے خیر ہی جانتے ہیں. یعنی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کا یہ جو ہے کردار تھا کہ اگر کوئی ان کے سامنے برائی بھی کر دیتا تو وہ اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرتے، یہ نہیں کہ اس کے اندر جو ہے مرچ مسالہ لگاتے کہ ہاں وہ تو ایسا ہی ہے، وہ تو ایسا ہی ہے، تمہارا امام صاحب سے ہاں وہ تو ایسا ہی ہے، تمہارا بیٹا یہ تمہارا دوست وہ یہ کام کرتا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے، نہیں نہیں وہ تو اس سے زیادہ کرتا ہے. میرے پیارے ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے. میرے پیارے اپنے بھائی کے عیوب پر پردہ ڈال دو، اللہ تمہارے اوپر پردہ ڈال دے. تو ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے. اللہ اکبر. یہاں تک یہ سلسلہ چلا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے آئے ہیں اور یہ میرے آقا کی عادت کریمہ تھی کہ جیسے ہی داخل ہوتے تو اپنے حجرے میں نہیں بلکہ مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے. اور میرے امام نے بھی اس سنت کو زندہ کیا. جب حج سے تشریف لائے اور جب بریلی شریف پہنچے تو سیدھے گھر نہیں گئے، سیدھے مسجد رضا میں پہنچے، کیونکہ آقا کی سنت. ہاں جب حاجی نکلے تو یہ مستحب طریقہ ہے کہ پہلے اپنی گھر میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لے، مسجد میں بھی پڑھے محلے کی، پھر سفر طے کرے اور آ جائے اپنے شہر میں تب بھی مسجد میں آ کر جو ہے وہ 2 رکعت پڑھے. میرے پیارے تو میرے امام جب آئے ہیں مدینہ شریف سیدھے مسجد کے اندر گئے ہیں، نماز کی ادائیگی کے بعد پھر اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا مسجد کے اندر جلوہ افروز ہیں، منافقین آ رہے ہیں، اپنے آزار پیش کر رہے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں آ پائے، ہم اس لیے نہیں آ پائے، ہم اس لیے نہیں آ پائے. میرے آقا ان کے عذروں کو قبول فرما رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے. لیکن جب حضرت کعبہ آئے ہیں اللہ اکبر میرے آقا نے پوچھا کس لیے نہیں آئے؟ تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ اگر میں کوئی بہانہ بناتا تو اللہ ان کو بتا دیتا. کہا کہ حضور میرے پاس کوئی بھی عذر نہیں. فرمایا کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی آنے کے لیے؟ غیب داں ہے میرے آقا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں منافقین نے ہیلے بہانے پیش کیے، میرے آقا نے ان کے عذروں کو قبول کیا، کچھ بعد پس نہیں چھوڑ دیا. لیکن عاشق کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. ہاں اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، درس گاہ عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اللہ اکبر. منافقین کو چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن حضرت کعب کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی ان سے کلام نہ کرے، کوئی ان سے بات نہ کرے. اللہ اکبر. اور میرے آقا حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں وہ ظاہر کے بھی حاکم ہیں، وہ باطن کے بھی سلطان ہیں. ہاں انبیاء کرام معاملہ یہ ہے کہ کچھ ظاہری حکم جو ہے آپ دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. واقعہ اب جانتے ہیں، واقعہ بتانا مقصد نہیں، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ آپ کی ہماری بنے گی نہیں، کہ وہ باطن والا معاملہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر کی وہ معمور کیا گیا ہے، تو آپ ظاہر کو دیکھ رہے تھے، حضرت خضر باطن کو دیکھ رہے تھے. لیکن میرے آقا ظاہر کے بھی حاکم ہے، باطن کے بھی سلطان ہے. اللہ اکبر. نرالا طور سلطانی ہے شاہوں کے پیمبر کا، وہ حضور تاج الشریعہ کی نگاہیں ہیں کہ آپ شعر لکھتے ہیں تو امام عشق محبت کا صدقہ ہے کہ آپ کی نگاہ جہاں آیات قرآنیہ پر ہوتی ہے وہی احادیث مصطفیٰ پر بھی ہوتی ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں حضور تاج سے فرماتے ہیں کہ وہ ظاہر کے بھی حاکم ہیں، وہ باطن کے بھی سلطان ہیں. نرالا طور سلطانی ہے.
شاہوں کے پیغمبر کا میرے پیارے حضرت کعب کے تعلق سے میرے آقا نے فرما دیا کہ کوئی ان سے بات نہ کرے، کوئی ان سے کلام نہ کرے۔ اب بازار میں جا رہے ہیں، کوئی سلام نہیں کرتا، چہرہ پھیر لیا جاتا ہے، مسجد کے اندر بھی آتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن کوئی صحابی آپ سے سلام نہیں کرتا، آپ سے کلام نہیں کرتا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ کنکھیوں سے میں سرکار کو دیکھنے کی کوشش کرتا کہ سرکار میری طرف توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی دیکھتا نماز کی حالت میں میرے آقا کی نگاہ میری طرف آتی، لیکن جیسے ہی دیکھتے کہ میں دیکھ رہا ہوں فوراً اپنا رخ انور پھیر لیتے۔ اللہ اکبر! اس انداز سے میرے پیارے آپ اندازہ لگائیں کہ 30 دن گزر گئے، کوئی بھائی ہو، بھتیجا ہو، چچا ہو، رشتہ دار، کوئی آپ سے بات کرنے پر آمادہ نہیں، کوئی سلام نہیں، کوئی کلام نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی لینا نہیں، کوئی دینا نہیں۔ 30 دن کا عرصہ گزر گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائے، اپنی بیویوں کو بھی الگ کر دیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے پتا کیا کہ میرے جیسا کوئی اور بھی ہے کہ نہیں، معلوم ہوا کہ 2 صحابی اور ہیں، اللہ اکبر، جن کے بارے میں یہی حکم آیا ہے۔ لیکن ان صحابی کی بیوی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرتی آقا میرا شوہر بڑا نحیف ہے، کمزور ہے، اس کو خدمت کی ضرورت ہے، آپ اگر اجازت دیں تو میں اس کی خدمت کروں۔ فرمایا کہ خدمت کرو اگر اس کو حاجت ہے، لیکن قربت نہ کرو۔ عرض کرتی ہیں آقا اس کے اندر سکت ہی کہاں ہے کہ وہ قربت کر سکے۔ اللہ اکبر! کعب فرماتے ہیں کہ میں چونکہ جوان تھا، طاقتور تھا، اور میں اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہ کرنے کا مجھے وہ معاملہ تھا، اس لیے میں نے اجازت طلب نہ کی۔ اللہ اکبر! 30 دن کے بعد میں میرے پیارے 10 دن اور گزرے ہیں۔ فرماتے ایک دن میں اپنے چچا زاد بھائی کے باغ کی دیوار کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اس سے کہا کہ مجھے قسم ہے اللہ کی، مجھے بتا کیا میں اللہ اس کے رسول کا وفادار نہیں ہوں؟ کیا میں ان سے محبت نہیں کرتا؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری بار کہا، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب تیسری بار کہا تو فرماتے کہ میرے چچا زاد بھائی نے کہا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے پیارے آپ دیکھیں یہ صحابہ کرام کی زندگی کہ اگر آقا فرما دیں کہ کوئی ان سے بات نہ کرے تو کوئی بات نہیں کر رہا ہے، نہ چچا بات کر رہا ہے، نہ چچا زاد بھائی بات کر رہا ہے، نہ کوئی قبیلے والا بات کر رہا ہے۔ مجھے میرے پیارے آپ اندازہ لگائیں، اسی اسنا کے اندر حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک شخص نے پوچھا کہ کعب ابن مالک کہاں ہیں؟ کسی نے دور سے اشارہ کیا کہ وہ جا رہے ہیں، ان سے بات کر لو۔ وہ آگے بڑھا اور ایک خط اس نے میرے پاس کیا کہ دیکھو ہمارے بادشاہ نے یہ خط تمہارے لیے بھیجا ہے غسان نے کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا ہے، لیکن ہم تمہاری قدر جانتے ہیں، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری شخصیت کو جانتے ہیں، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ فرماتے ہیں یہ تو دوہری مصیبت ہو گئی۔ فوراً اس خط کو پھاڑا اور پاس میں تندور جل رہا تھا، اس کے اندر آپ نے پھینک دیا اور دندناتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ میرے پیارے 20 دن کا جب عرصہ اور گزر گیا ہے اور اس کے بعد اللہ اکبر فرماتے ہوئے فجر کی نماز پڑھ کے چھت کے اوپر ہی بیٹھا تھا، آقا کا ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ سنو سنو کعب، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا۔ میرے پیارے اب سیدھے دوڑتے ہوئے سرور کونین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا کی نگاہ نبوت پڑی ہے، اور آقا کی جہاں نگاہ پڑ جائے تو میرا امام کہتا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کی نگاہ رحمت پڑ رہی ہیں۔ عرض کرتی آقا کیا میں نے سنا ہے صحیح ہے، میری توبہ قبول ہو چکی؟ فرمایا ہاں کعب۔ میرے پیارے عرض کرتی آقا میں اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کرتا ہوں اس شکر کے اوپر۔ کہا کہ نہیں اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ رکھو۔ تو کہا کہ وہ جو میرا حصہ ہے خیبر کے موقع کا،
وہ میں اپنے لیے رکھتا ہوں، باقی سب کچھ میں راہ خدا میں اس شکر کے اوپر صدقہ کرتا ہوں۔ میرے پیارے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے آقا، کیونکہ وہ تو اللہ خود میرے امام فرماتے ہیں، خالق کن نے آپ کو مالک کن کر دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ میرے آقا مالک ہے، جس کے لیے جو چیز چاہے حلال کر دیں، جس کے لیے جو چیز چاہے وہ حرام کر دیں۔ میرے پیارے، آپ دیکھیں یہ صحابہ کی زندگی ہے کہ اگر فرما دے کہ میرے غلاموں تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے، تو صحابہ کرام کتنی سختی سے اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے آقا تو شفیع المذنبین ہے، یہ تو آئے ہی گنہگاروں کو بخشنے کے لیے ہے، یہ تو ہماری بخشش کرا دیں گے، ہم تو جنتی ہیں۔ ارے قرآن نے تو ہمارے لیے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ہم سے راضی ہے، ہم جو ہے اللہ سے راضی ہیں۔ لیکن صحابہ یہ نہیں کہتے تھے، بلکہ میرے آقا کا ارشاد جس بارے میں آ جاتا، صحابہ کتنی سختی سے میرے پیارے عمل کرتے تھے۔ آپ شراب کو دیکھیں، آج ہمارا نوجوان اپنے قدموں کو نشوں کی طرف اٹھا رہا ہے، کوئی ایم ڈی کی طرف اٹھ رہا ہے، کوئی کیسے نشہ کر رہا ہے، کوئی کیسا نشہ کر رہا ہے۔ میرے پیارے، صحابہ کرام سے سبق حاصل کرو۔ جب حرمت آ گئی تو وہ لوگ ایسے تھے اور اتنی دلچسپی انہیں شراب کے اندر تھی کہ کئی نسلوں کی شرابیں وہ سنبھال کر رکھا کرتے تھے، اور جتنی پرانی ہوا کرتی تھی وہ اتنی قیمتی ہوا کرتی تھی۔ لیکن جیسے ہی حرمت آئی فوراً سب نے اپنے برتن پھڑوا دیے، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جو ہے شراب وہ بہنے لگی۔ میرے پیارے، ہم غلاموں کو یہ چاہیے کہ اس انداز سے شریعت مصطفیٰ پر عمل کریں، اور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا ظہری نے یہ عمل کر کے بتا دیا کہ بندہ جب شریعت پر عمل کرتا ہے تو وہ رسوا نہیں ہوتا۔ کچھ انٹرنیشنل اصول ہیں جو ساری دنیا کے لوگوں کا مسئلہ ہے، جانتے ہیں کیا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ادے پور والا بھی چاہتا ہے، وہ چتوڑ والا بھی چاہتا ہے، وہ یو پی والا بھی چاہتا ہے، وہ بہار والا بھی چاہتا ہے، وہ انگلینڈ والا بھی چاہتا ہے، اور اس کے حصول کے لیے لوگ نہ جانے کیا کیا کرنے لگتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سب کے ساتھ، انسان ہی چاہتا ہے کہ مشہور ہو جاؤ، چاہتے نہیں چاہتے ہیں؟ ارے نہیں چاہتے کہ لوگ آپ کو جانے؟ جب گمنامی کی زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں پہاڑ کے اندر جا کر، ارے کچھ بولے، مشہور ہونا چاہتے نہیں چاہتے کہ لوگ آپ کو جانے، آگے بڑھ بڑھ کر آپ سے سلام کریں، آپ سے مصافحہ کریں، آپ جائیں تو جہاں جائیں وہاں آپ کے ملنے والے موجود ہوں، عزت سے وہ کھڑے ہو جائیں۔ چاہتے نہیں چاہتے؟ ہر انسان چاہتا ہے۔ آپ نہ بولے تب بھی چاہ رہے ہیں، میں جان رہا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ مشہور ہو جاؤں۔ تاج الشریعہ نے بتایا کہ اگر مشہور ہونا ہے تو تمہیں ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پانی کے اندر گھس کر شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہوا کے اندر لٹک کر تاروں پر کوئی شادیاں لوگ ایسے بھی کرتے تاکہ مشہور ہو جائیں، اخباروں کے اندر آ جائیں، نیوز بن جائے، کوئی کیا حرکتیں کر رہا ہے، کوئی کیا حرکتیں کر رہا ہے، کوئی ٹیڑے میڑے لباس پہنتا ہے، چمکیلے لباس پہنتا ہے تاکہ مشہور ہو جائیں۔ تو میرے پیارے، تاج الشریعہ کی زندگی نے ہم غلاموں کو بتایا کہ میرے غلاموں تمہیں مشہور ہونا ہے تو ایسی ویسی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ رب کا ذکر کرو، اور یہ رب کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا مولا جس کا چرچا کر دے وہ تاج الشریعہ۔ تو پیارے، مشہور ہونا ہے تو ذکر خدا کرو، رب کا
ذکر کرو تمہارا چرچا ویسے ہی ہو جائے گا. اچھا لوگ عزت دار بھی ہونا چاہتے ہیں کہ ذلیل ہونا چاہتے ہیں؟ بھائی عزت کا حصول ہو جائے یہ تو چاہتے ہیں یا یہ چاہتے کہ ذلیل ہو جائے؟ تو وہ تاج الشریعہ کی ذات ہے جنہوں نے بتایا کہ میرے غلاموں عزت کے حصول کے لیے تمہیں ریڈ اینڈ ٹیلر کے سوٹ پہننے کی ضرورت نہیں، ریمنڈ کے لباس پہننے کی ضرورت نہیں، تمہیں ٹائیاں لگانے کی ضرورت نہیں، تمہیں مہنگے شوز پہننے کی ضرورت نہیں، تمہیں عزت حاصل کرنے کے لیے لمبی چمچماتی گاڑیوں کی ضرورت نہیں، تمہیں عزت کے حصول کے لیے عالیشان مکان کی ضرورت نہیں، بلکہ عزت چاہیے تو رب کا اعلان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے اندر سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو رب کے نزدیک سب سے زیادہ متقی. تقوی اختیار تو عزت والے ہو جاؤ گے. اور جب اللہ عزت دے تو زمین پر رہے تب بھی وہ عزت والا ہے. لوگوں کا ہجوم اس کے ارد گرد ہوتا ہے، جب وہ زمین کے نیچے چلا جائے تو پہلے سے زیادہ عزت ہوتی ہے. میرے پیارے، تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تاج الشریعہ کے غلام ہیں اور ہمارا عشق، اور یہی تو پیغام تاج الشریعہ ہے جہاں میں عام پیغام شیخ احمد رضا کر دے. پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے تو پیغام جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے. اور حضور تاج الشریعہ اپنے کلام ہی فرماتے ہیں توقع فرنگی کیا ہے؟ توقع تہذیب فرنگی چھوڑ دو مومنوں، توڑ ڈالو مومنوں. میرے پیارے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رضوی ہیں، تاج الشریعہ کے غلام ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ معاملہ شادی کا ہو یا کسی اور موقع کا ہو، تاج الشریعہ کا پیغام ہے کہ میرے غلاموں فضول خرچی نہ کرو، شادیوں کے موقع پہ گانے نہ بجاؤ، جو ہے میوزک نہ کرو، پٹاخے نہ چھوڑو. لوگوں نے سمجھا کہ ہم گانے نہ گائیں، میوزک نہ کریں، لیکن پٹاخے پھوڑ لیں، تو یہ بھی میرے پیارے اسراف ہے. ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ان تمام فضول خرچیوں سے یاد رکھنا، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا. ہمیں وہ کرنا ہے جس سے ہمارے آقا خوش ہو جائیں. اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو. ہماری کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، مولا تعالیٰ اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ.